الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستی ہمیں یہ شما عزیزان مانا خوب ہستا ممنون سکینے شما خوب ہستی صبح شما بخیر صبح خود دی ساعت چرا صبح چرا خود دی آقا روزہ گرفتے ہیں من روزے گرفتے انشاءاللہ قبول باشید. خوب خانواده شما چه خبر؟ خانه هم خوب هستن انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشید. خوب واجہائی مخالف کون سا 14واں درس چل رہا تھا 15واں 14واں آقا 14واں ہے جی 14ویں درس کا ہم نے متن پڑھا الفاظ معنی پڑھے واجہائی جدید. آج واجہائی مخالف میخانی واجہائی مخالف پڑھیں گے. مخالف کلمات دیکھیے نشان بناؤ مخالف ٹھیک ہے. اصلی یاد ہے اصلی یعنی کسی بھی چیز کی جو اصل ہوتی ہے اس کی ضد ہوتی ہے فرعی یا غیر اصلی یا غیر اصلی یا فرعی ٹھیک ہے. زندے کی ضد ہے مردے. آلودگی ہوا کی کثافت اس کی ضد ہے تمیزی پاکیزگی تمیزی پاکیزگی. خاموش کردن اس کی ضد ہے روشن کردن. بجھانا جلانا. ساختن یعنی بنانا اس کی ضد کیا ہے خراب کردن ٹھیک ہے. حیات یعنی زندگی مرگ یعنی موت ٹھیک ہے. جی آقا. نقطہ ہا میں یہ لطیفہ ہم نے کل پڑھا تھا یاد ہے جی آقا. احمد کہتا ہے اپنے دوست یاسر سے نمی آئی باہم بازی کو نہیں آ رہا کھیلیں گے ساتھ میں. یاسر نا باید پہ پدرم کمک کنم تا مشق حیمرہ پہ نویسا. مجھے اپنے پاپا کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ وہ میری تمرین لکھیں ٹھیک ہے. یعنی یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاپا میری ہیلپ کریں گے میں ان کی ہیلپ کروں گا کہ میری تمرین لکھیں. آئیے دیکھیے نقطہ ہا میں صفت و موصوف یاد ہے. صفت و موصوف کے بارے میں اس درس کے شروع میں بتایا تھا کہ اس درس میں آپ کیا پڑھیں گے صفت و موصوف. لطفاً بخانیت لطفاً 1 2 3 4 1 2 سے 4 جملے ہیں پڑھیے. آب شیرین در لیوان است آب شیرین در لیوان است. 2 در دریا آب شور وجود دارد. شور یعنی کھارا. در دریا آب شور وجود دارد. 3 لباس زیبا و خوش رنگی لباس زیبا و خوش رنگی خریدم. 4 پدر بزرگم باغ تمیز و بزرگی دارد. کیا ترجمہ ہوا پہلے جملے کا آب شیرین در لیوان است ٹھیک ہے میٹھا پانی گلاس میں. در دریا میں نمکین پانی کیا وہاں کیا تھا میٹھا پانی. آب شور نمکین پانی در سمندر میں موجود. لباس زیبا و خوش رنگی چاہے لباس زیبا لباس خوش رنگی. خوش رنگ
اور خوبصورت لباس خریدا میں نے خریدا. پدر بزرگاں میرے دادا باغ تمیز و بزرگی دارات، میرے دادا ایک صاف اور بڑا باغ رکھتے ہیں. دیکھیے باغ تمیز، لباس زیبا، آب شیرین، آب شور. در جملہ ہے بالا، اوپر کے 4 جملوں میں واضح ہے شیرین. پہلے میں شیرین، دوسرے میں شور، تیسرے میں زیبا و خوش رنگ، اور چوتھے میں تمیز و بزرگ. یہ کیا ہے؟ بیچ کی ہے آپ، لباس، باغ را بیان ہونا. پانی، کپڑا اور باغ کی خصوصیت کو بیان کر رہی ہیں، صفت اور خصوصیت کو. بے ان واضحہ، اس طریقے کے کلمات کو صفت میگویان، صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بے واضحی آپ، لباس و باغ، آپ، لباس و باغ، شروع کے 2 جملوں میں آپ، تیسرے میں لباس، چوتھے میں باغ، در جملہ ہے بالا، اوپر کے جو جملے 4 ہیں ان میں موصوف گویا، جسے موصوف کہتے ہیں. صفت اور موصوف. نمبر 1. نمبر 2 میں پاورقی میں پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ صفت واضح است کے دربار اسم توضیح مید ہے. صفت ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اسم کی توضیح دیتا ہے، تفسیر کرتا ہے. کیسا؟ وہ یہ کہ ازویج گہائے اسم، اور اسم کی خصوصیات میں سے ایک کچھ یہ ہیں. کیا کیا؟ بزرگی و کوچکی، چھوٹا ہونا بڑا ہونا، بلندی و کوتاہی، اونچا ہونا چھوٹا نیچا ہونا، چاقی و لاغری، موٹا ہونا پتلا ہونا، بو، خوشبو، مزے، ذائقے، شکل وغیرہ وغیرہ بیان بھی کنا. ٹھیک ہے. تو صفت ایک ایسا کلمہ ہے جو اسم کی توضیح دیتا ہے، اس کی خصوصیات بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. صفت ایک ایسا کلمہ ہے کہ دربارہ اسم توضیح میں ہے، اسم کے بارے میں توضیح دیتا ہے. وہ یہ کہ ازویج گیا ہے اسم را بیان میں. کہا ہے را بیان میں کنا دیا، اسم کی خصوصیات میں سے ایک کو. کون سی خصوصیات؟ مثلا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، اونچا ہونا، چھوٹا ہونا، چاقی، موٹا ہونا، پتلا ہونا، خوشبو، مزہ، شکل و صورت را بیان بھی کنا. اسم کی ان خصوصیات کو میں سے ایک کو. سکینہ جی آقا. جی کیا کیا کسے کہتے ہیں صفت؟ صفت ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اسم کے بارے میں توضیح دیتا ہے اور اسم کی خصوصیات میں سے ایک بیان کرتا ہے. جیسے بزرگی کوچکی، چھوٹا ہونا بڑا ہونا، بزرگی کوچکی، بلند ہونا اونچا ہونا، نیچا ہونا، موٹا پا پتلا پا. ٹھیک ہے. یہ سب ان میں سے ایک بیان کرتا ہے. جیسے علی باہوش است، تو یہ باہوش صفت ہے. اسم کی علی کی توضیح دے رہا نہیں دے رہا، علی کیسا ہے؟ باہوش ہے. اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہوشیار ہونے کو بیان کر رہا ہے. اور موصوف نمبر 2 پہ آئیے. موصوف اسمی است کے، موصوف ایک ایسا اسم ہے کہ معمولاً قبل صفت میں آیا، جو اکثر صفت سے پہلے آتا ہے، بیشتر وقت صفت سے پہلے آتا ہے. وہ صفت وہ بیشگی آندہ بیان میں کنا. اور صفت جو ہے وہ اس کی، صفت جو ہے وہ اس کی یعنی موصوف کی کو بیان، خصوصیت کو بیان کرتی ہے. جیسے در دریا آب شور وجود دارا، در دریا آب شور وجود دارا. آب شور میں آب موصوف ہے اور یہ پہلے آیا ہے صفت سے، شور سے. اور یہ شور جو کہ صفت ہے وہ آب کی، پانی کی خصوصیت کو بیان کر رہی ہے. سمجھ نہیں سکینہ؟ جی آقا. 2 انواع صفت، صفت کی قسمیں. صفت کی قسمیں یاد ہے آپ کو؟ سادہ، تر، ترین، صادق، خوش رفتار است. یہ صفت ہے صاحب. صادق، خوش رفتار تر از برادرش است. صادق، خوش رفتار ترین فرزند خانواده است. صادق خوش رفتار است. صادق با اخلاق ہے. صادق خوش رفتار تر از برادرش است. صادق اپنے بھائی سے زیادہ خوش رفتار ہے، با اخلاق ہے. سے صادق خوش رفتار ترین فرزند خانواده است. صادق فیملی کا سب سے با اخلاق لڑکا ہے. در جملہ اول پہلے جملے میں صفت علامتی ندارت. صفت میں کوئی علامت نہیں ہے، نارمل ہے، سادی ہے. وہ بات چیز ہے دیگر مقایسے نمیشہ، اور دوسری چیز سے اس کا کوئی مقابلہ، مقایسہ، کمپیئر نہیں ہو رہا ہے.
بے ان صفات، اس صفت کو صفت سادہ یا صفت مطلق بھی گویا، صفت سادہ یا صفت مطلق کہتے ہیں. جیسے ان کتاب پر فائدہ است، ان کتاب پر فائدہ است، یہ کتاب فائدہ مند ہے، تو یہ پر فائدہ صفت سادہ ہے. احمد درس خان است، احمد پڑھنے والا. در جملے دوم، دوسرے جملے میں صادق خوش رفتار تر از برادر اشعاص، صفت جو ہے وہ با علامت تر آمد است، صفت جو ہے وہ تر علامت کے ساتھ آئی ہے. وہ با ایک موصوف، موصوف یا چند موصوف، ایک موصوف یا کچھ موصوف سے کہ دارہ صفت مشترک ہستن، جو مشترک صفت رکھتے ہیں، ایک جیسی صفت رکھتے ہیں. جی کچھ موصوف یا ایک موصوف سے مقابلہ ہوتا ہے جو ایک ہی صفت رکھتے ہیں. مقایسے میں شباب کمپیئر ہوتا ہے. تو اس صفت کو بے ان صفات، اس صفت کو صفت برتر یا صفت تفضیلی میگویان، صفت برتر یا صفت تفضیلی کہتے ہیں. جیسے ان کتاب پرفائدہ تر از آن کتاب است، یہ کتاب اس کتاب سے زیادہ پرفائدہ ہے. تو اس کتاب کا مقابلہ ایک دوسرے موصوف سے ہو رہا ہے جو صفت جن کی ایک سی ہے، پرفائدہ ہونا، تو اس کا مقابلہ ہو رہا ہے تو تر لگ گیا، ایسے کہتے ہیں صفت تر برتر یا صفت تفضیلی. احمد درس خان طرز علی رضا و حسین. تو یہاں پر کتاب کا مقابلہ ایک موصوف سے ہو رہا تھا دوسری کتاب سے، لیکن یہاں احمد کا مقابلہ کچھ اور کچھ سے ہو رہا ہے موصوف سے جن میں صفت ایک جیسی ہے. احمد درس خان تر از علی رضا و حسین است، احمد علی رضا اور حسین سے زیادہ پڑھنے والا ہے. در جملے سے وہ تیسرا جملہ کیا تھا؟ صادق خوش رفتار ترین فرزند خانوادہ است. در جملے سے وہ صفت با علامت ترین اومد است، صفت جو ہے وہ ترین علامت کے ساتھ آئی ہے. وبا ہمیں یہ موصوف آئی کے دارائے صفت مشترک ہستن، اور وہ تمام موصوف جن کے اندر ایک جیسی صفت پائی جا رہی ہے، مقایسے میں شاید ان سب سے مقابلہ ہوتا ہے اس کا. بین صفات، اس صفت کو صفت ترین یا صفت عالی میں گویان، صفت ترین یا صفت عالی، یعنی صفت مطلق، صفت تفضیلی، صفت عالی، یا صفت سادہ، صفت برتر، صفت ترین. سکینہ ہوں جی کچھ تو کیجئے. ساجد غلام علی علی اصغر مانند شمارہ ایک. ان کتاب پر فائدہ ترین کتابیں فزکس کی، ڈاکٹری کی سب کتابیں جن میں صفت پائی جا رہی ہے ان سب سے مقابلہ ہے اس کتاب کا. یہ کتاب ڈاکٹری کی کتابوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. یا احمد درس خان ترین شاگرد ان مدرسے است، مدرسے کے تمام لڑکے جن میں صفت یہ ایک پڑھنے والی کی صفت پائی جا رہی ہے اس سب سے مقابلہ ہو رہا ہے احمد کا. احمد اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ پڑھنے والا، سب سے زیادہ پڑھنے والا بچہ. جی صفت موصوف کے بارے میں بتا دیا، صفت برتر، صفت سادہ، صفت برتر، صفت ترین کے بارے میں. بیشتر بدانیم پاکیزگی، پاکیزگی یعنی پاک بودن، تمیز بودن. انسان ہا نسبت به یک دیگر وظائفی دارن، انسان ہا نسبت به یک دیگر وظائفی، وظائفی یعنی ذمہ داریاں. وظائف وظیفے کی جمع ہے، وظائف وظیفے کی جمع، وظیفے کی جمع ہے، وظیفے، وظائف وظیفے کی جمع ہے. وظیفے یعنی ذمہ داری اور وظائف ذمہ داریاں. ٹھیک ہے، آئیے. انسان ہا نسبت بے یک دیگر، انسان ایک دوسرے کی بنسبت وظائف داران ان کی ذمہ داریاں رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. کہ شناخت ان وظیفے ہا، کہ ان ذمہ داریوں کو پہچاننا، و انجام آنہا اور ان کو انجام دینا. بھائی ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسرے کے اوپر ہمارے لیے ہر ایک کی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں جی،
تو اگر ان کو ادا کرنا ہے تو پہلے پتہ تو ہو کہ کیا ذمہ داریاں ہیں سکینہ، جی آقا پہلے پتہ جی ہوگی آقا جبھی تو ذمہ داری ادا کرے گا انسان. جی جی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شناخت ان وظیفہ، ان ذمہ داریوں کو پہچاننا، و انجام آنا، اور ان کو انجام دینا، باعث بہتر شدن رفت و آمد. رفت و آمد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی جی یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رفت و آمد، یعنی آنے جانے کا بہتر ہونے کا سبب بنتا ہے. جی واز بین بردن ناراحتیہا، اور ناراضگیاں ایک دوسرے کی ناراضگیوں کے دور ہونے کا، وہ کاہش اختلاف میں شواد، اور اختلاف کو کم ہونے کا سبب بنتا ہے. بھائی جب ہماری ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اب رشتہ دار جب ایک دوسرے کی ذمہ داری کو پہچانیں گے، اسے ادا کریں گے، تو رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے آنا جانا بہتر ہوگا نہیں ہوگا سکینہ؟ رشتہ جی داروں آقا کا ایک دوسرے کے آنا جانا بہتر ہوگا، جو ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور اختلافات کاہش ہوں گے کم ہوں گے. کم اس ہو کا سبب ہوتی ہیں یہ باعث یعنی سبب. باعث بہتر شدن رفت و آمد ہاؤ از بین بردن نراحتیہا و کاہش اختلاف می شود. ان ذمہ داریوں کا پہچاننا اور ان کو انجام دینا سبب ہوتا ہے رفت و آمد کے بہتر ہونے کا، ناراضگیوں کے ختم ہونے کا، اور اختلافات کے کم ہونے کا. ان چیزوں کا سبب بنتی ہے یہ چیز، ذمہ داریوں کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا. ٹھیک ہے آئیے. جی آقا یکی از آن وظائف، وہ جو وظائف مہم، یکی از آن وظائف مہم، وہ جو ایک دوسرے کے اوپر وظیفے ہم انسان رکھتے ہیں، ان ذمہ داریوں، ان اہم ذمہ داریوں میں سے ایک، یکی از آن وظائف مہم، ان اہم ذمہ داریوں میں سے ایک، نسبت بھی ایک دیگر، ایک دوسرے کے بنسبت جو اہم وظائف اور ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک رعایت نظافت و پاکیزگی بباشد، صاف صفائی کی رعایت کرنا، خیال کرنا، کہ در دین اسلام، کے دین اسلام میں وہ ہمیں یہ ادیان الہی، اور خالی اسلام ہی میں نہیں، جتنے بھی الہی دین ہیں، چاہے عیسائی جو ہے، یہودی جو ہوئے پڑے ہیں، یہ سب آسمانی تو تھے، یہ ان تمام ادیان الہی میں تاکید زیادی برآن شدہ، تاکید زیادی بہت زیادہ تاکید برآن یعنی اس پر ہوئی ہے، کس پر؟ نظافت اور پاکیزگی پر. بلے روزی ایک دن پیغمبر اسلام وارد مسجد شد، روزی پیغمبر اسلام وارد مسجد شد، ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں وارد ہوئے، داخل ہوئے. در مسجد نگاہش به دو نفر افتاد، در مسجد میں نگاہش، ان کی نگاہ، حضرت کی نگاہ، به دو نفر افتاد، دو لوگوں پر پڑی. ٹھیک ہے. جی آقا اولی لباس تمیزی پوشیدے بود، پہلے والے نے، ایک نے پاک صاف لباس پہنا ہوا تھا، لباس تمیزی پوشیدے بود. ولی محایشرہ شان نزد بود، لیکن اس نے اپنے بالوں میں کنگا نہیں کیا تھا. ولی محایشرہ شان نزد بود، یعنی اس نے اپنے بالوں کو کنگا نہیں مارا ہوا تھا، یعنی اپنے بالوں میں کنگا نہیں کیا ہوا تھا. محایش درہم و نامرتب بود، درہم مت پڑھ دینا کبھی، سکے دینار سمجھنے لگو، درہم و دینار، درہم بکھرے ہوئے، کہتے ہیں نا درہم برہم کر کے رکھ دیا صاحب. محایش درہم و نامرتب بود، اس کے بعد بکھرے ہوئے اور نامرتب تھے. وہ دومی، اور دوسرا جو تھا، دو لوگوں میں دوسرا جو تھا، محایشرہ شان زد بود، اس نے اپنے بالوں میں کنگا کیا ہوا تھا. اما لباس ہایش کثیف و نامرتب بود، لیکن اس کے کپڑے میلے، گندے اور نامرتب تھے.
دور یقه و آستین هایش سیاه و پرچروک بود. دور یقه کالر کا اطراف میں، اور دور یعنی اطراف، اور آستین ہایش اور اس کے آستین کے اطراف میں کیا ہو گیا تھا؟ سیاہ و پرچروک بود، کالے، میل سے کالے ہو گئے تھے اور سلوٹے پڑے ہوئے. پیغمبر حال ہمیرا پرسی، پیغمبر نے سب کے حالت خیریت کو پوچھا، جو مسجد میں حاضر تھے سب کی خیریت پوچھی. وقتی بیان دو نفر رسید، جس وقت ان دونوں پر پہنچیے، جی پوچھتے پوچھتے خیریت ان تک نوبت آئی. رو بے مرد اول کرد، رو یعنی چہرہ، بے مرد اول کرد مرد اول کی طرف کیا. و با لبخند و مہربانی گفت، مسکراتے ہوئے اور مہربانی کے ساتھ کہا، آیا نمی توانی شان ای بخری، آیا نمی توانی شان ای بخری، کیا آپ ایک کنگا نہیں خرید سکتے؟ وہ محایت رشانے بزنی، بڑی مہربانی اور نرمی سے کہا، کیا کہا؟ کیا آپ کنگا نہیں خرید سکتے اور اپنے بالوں کو کنگا نہیں کر سکتے؟ وہ بے مرد دوم گفت، اور دوسرے مرد سے کہا وہی مسکراہٹ اور مہربانی کے ساتھ، آیا نمی توانی آبی پیدا کنی، کیا آپ پانی تلاش نہیں کر سکتے؟ وہ جامع اطربش ہوئی، اور اپنے لباس کو دھو. پیغمبر با مہربانی سخنی را فرمودان، پیغمبر نے بڑی مہربانی کے ساتھ کیا کیا؟ بات فرمائی کہ شاید ہمیں دوست داشتان بگویا، کہ شاید سب یہی چاہ رہے تھے کہ وہ یہ بات کہیں. ولی از گفتنیان خجالت میں کشیدن، لیکن یہ بات کہنے سے سب شرما رہے تھے. سب لوگ یہی کہنا چاہ رہے تھے ان سے کہ بھائی میلے کپڑے ہیں، تمہارے کنگال بکھرے ہوئے ہیں، صحیح کر لو، لیکن سب شرما رہے تھے. لیکن پیغمبر نے مسکرا کر اور مہربانی کے ساتھ یہ بات کہہ دی. بعد از آن روز، اس دن کے بعد سے، یاران پیغمبر کے اصحاب ہمیشہ آن دو مرد را، پیغمبر کے اصحاب نے ان دو مردوں کو با جامع ہائی تمیز، صاف ستھرے کپڑوں میں، مہائی مرتب اور مرتب بال سیٹ کیے ہوئے، وہ بوہائی خوش اور اچھی خوشبو میں میدیدن دیکھتے تھے. اس کے بعد سے ہمیشہ انہیں اس حالت میں دیکھتے تھے. انشاءاللہ آپ کل اس کو پریکٹس کر کے آئیے گا، یاد کر کے آئیے گا، کل سنوں گا میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.